ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، ہاتھ کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب، نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اس کی تقدیر، اس کے مقدر، اس کے نصیب کو لکھ دیا ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی کا جو سفر طے کر رہا ہے، اس سفر میں وہ اپنے نصیب کو حاصل کر رہا ہے، لیکن ہر شخص کام کے آغاز سے پہلے، سفر کی ابتدا سے پہلے یہ جاننا چاہتا ہے کہ میرا یہ کام میرے حق میں بہتر ہوگا یا میرے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کو جاننے کے لیے لوگوں نے مختلف مفروضے اور اپنے خیالات کے مطابق کچھ کام بنا رکھے ہیں۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے دیکھوں گا، کوئی پرچی اٹھاؤں گا، اگر میرے ہاتھ میں ہاں کی پرچی آ گئی تو میرے لیے وہ کام ٹھیک ہوگا، نہ کی پرچی آ گئی تو کام اچھا نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا میں پرندہ اڑا لیتا ہوں، دیکھوں گا پرندہ دائیں طرف چلا گیا تو وہ کام کر لوں گا، اور اگر بائیں طرف چلا گیا تو وہ کام نہیں کروں گا۔ کسی نے کہا میں تیر اپنے سامنے رکھتا ہوں، ان پہ یس اور نو لکھ دیتا ہوں، نعم اور لا لکھ دیتا ہوں، اگر ہاں کا تیر میرے ہاتھ میں آ گیا تو کام کر لوں گا، اور اگر نہ کا آ گیا تو نہیں کروں گا۔ کسی نے سمجھا کہ گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں فلاں چیز میرے سامنے آ گئی تو میرا وہ کام اچھا نہیں ہوگا، اور اگر سامنے نہ آئی تو میرا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ جاہلیت کے دور میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں میں اس طرح کے نظریات پائے جاتے تھے، اس طرح کے مفروضے انہوں نے بھی بنا رکھے تھے، اور آج اس کے نئے نئے طریقے اور نئے نئے انداز میرے اور آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی کوئی شخص کسی کو ہاتھ دکھانے چلا جاتا ہے کہ آپ میرے ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کے بتائیں کہ میں اپنی زندگی کیسے گزاروں گا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ طوطا وہ جو میرے نام کی پرچی اٹھائے گا، اس پہ جو لکھا ہوگا میرا نصیب وہ ہوگا۔ کوئی سمجھتا ہے کہ فٹ پاتھوں پہ بیٹھا ہوا وہ شخص جو خود زندگی کی بھیک مانگ رہا ہے، مجھے میرے مستقبل کے بارے میں اور میری زندگی کے بارے میں بتائے گا کہ تمہاری زندگی کیسی ہوگی۔ کوئی اخبارات کھولتا ہے، وہاں یہ الفاظ پڑھتا ہے کہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے حق اور میرے نصیب کی بات ہے۔ یاد رکھیے، یہ سارے وہ خیالات ہیں، یہ سارے وہ نظریات ہیں کہ اسلام جن کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے، اسلام نے جن کی نفی کی ہے۔ اسلام نے ان باتوں کی تعلیم نہیں دی، بلکہ ان چیزوں کا انکار کیا ہے اور ان چیزوں کی تردید فرمائی ہے۔ سفر کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، مسلمان لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود افسوس کے ساتھ ایسی چیزوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے دوروں میں موجود تھی، جو پہلے کے ادوار میں موجود تھی۔ آج ہم مسلمان ہونے کے باوجود، اللہ پر یقین ہونے کے باوجود، نبی رحمت کو آخری پیغمبر ماننے کے باوجود ان چیزوں کا شکار ہیں، اور ہم کبھی کسی چیز میں بدشگونی تلاش کرتے ہیں، کبھی کسی چیز میں۔ یاد رکھیے، بدشگونی جائز نہیں ہے، اور شگون اور بدشگونی کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ انما الطیرۃ ما امضاک او ردک۔ جس کام کی وجہ سے، جس چیز کی وجہ سے انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، سفر کے لیے نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس آ گیا کہ نہیں، یہ کام میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا کیونکہ بلی راستے میں آ گئی۔ یہ مومن، یہ مسلمان، یہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا، جس کا عقیدہ
پہاڑوں سے بھی زیادہ مضبوط ہونا چاہیے تھا، ایک چھوٹی سے بلی کی وجہ سے اپنے کام کو چھوڑ کے واپس آ جاتا ہے کہ نہیں، یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ گھر سے نکلا ہے، تجارت کاروبار کے لیے نکلا، راستے میں کوئی شخص مل گیا اور مانگتا ہوا مل گیا تو واپس آ گیا کہ نہیں، صبح صبح آج فقیر مل گیا، مانگنے والا مل گیا، میرا تو کام اچھا نہیں ہوگا، واپس آ جاتا ہے۔ یہ وہ شخص جس نے اللہ کو اپنا خالق اور مالک مانا تھا، نفع و نقصان کا مالک مانا تھا، ایک چھوٹی سے بلی کی وجہ سے، چھوٹے سے کام کی وجہ سے واپس پلٹ جاتا ہے، تو اسی چیز کا نام ہے بدشگونی۔ اور اس بدشگونی کے بارے میں صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ آپ نے فرمایا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہم ولا سفر، لوگوں بیماری میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر خود کسی دوسرے تک منتقل ہو جائے۔ بیماری یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ چاہیں تو ایک سے دوسرے کو لگا دیں، چاہیں تو ایک برتن میں کھانے والے وہ بھی ایک بیمار ہے اور دوسرا بیمار نہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ولا طیرۃ، اور اسلام میں بدشگونی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ولا ہم، اور ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ جس گھر میں الو داخل ہو گیا وہ گھر منحوس ہو گیا، اس گھر سے نکل جانا چاہیے، اس گھر کو تبدیل کر دینا چاہیے۔ نہیں، اسلام کہتا ہے ایسا بھی کوئی تصور اسلام کے ہاں معتبر نہیں ہے۔ ولا سفر، اور فرمایا سفر کے مہینے میں بھی کوئی نحوست نہیں۔ لوگ اس سفر کے مہینے کو دور جاہلیت سے منحوس سمجھتے آ رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ اس مہینے میں نہ شادی کی جا سکتی ہے، نہ تجارت کاروبار کے لیے نکلا جا سکتا ہے، نہ اور کوئی سفر کے لیے نکلا جا سکتا ہے۔ اچھا کام اس میں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نکلیں گے تو نقصان ہو جائے گا، سفر کا مہینہ ہے، منحوس مہینہ ہے۔ لیکن اسلام نے کہا کہ نہیں، اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ ہاں، نحوست انسان کی زندگی میں ہے، جس کی زندگی گناہوں میں بسر ہو رہی ہے، جس کی زندگی شب و روز اللہ کی نافرمانیوں میں بسر ہو رہے ہیں، اس کی زندگی منحوس ہے۔ اس کے لیے تو اس کی زندگی کے شب و روز منحوس ہو سکتے ہیں جو انسان گناہوں کی زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی جائز کام، کوئی بھی شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، نہ کسی دن میں نحوست ہے، نہ کسی رات میں نحوست ہے، نہ کسی ہفتے اور مہینے میں نحوست ہے، نہ اللہ نے کسی سال میں نحوست رکھی ہے۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے خیالات ہیں اور اسلام اس کی نفی کرتا ہے۔ اور کس انداز سے نفی کرتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لیس منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ کس انسان کا؟ آج کسی سیاسی پارٹی کے ورکر کو نکال دیا جائے پارٹی سے اور اس کا سربراہ اعلان برات کر دے، اس سے کتنا دکھ لگتا ہے، کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا روتا ہے وہ انسان کہ مجھے نکال دیا گیا۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لیس منا، اس انسان کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ من تطیر او تطیر لہ، جس نے بدشگونی لی یا جس کے لیے بدشگونی کا کوئی عمل کیا گیا، او تکہن او تکہن لہ، جس نے جا کے غیب کی خبریں پوچھی یا جس کو بتائی گئی، او سحر او سحر لہ، یا جس انسان نے جادو کیا یا جس انسان نے جادو کروایا، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور صرف یہاں تک نہیں، آپ نے فرمایا من اتی عرافا او کاہنا، جو انسان کسی نجومی کے پاس جاتا ہے، غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے، اس سے جا کے سوال کرتا ہے، فسألہ عن شیء، کسی چیز کے بارے میں پوچھتا ہے، فرمایا لم تقبل لہ صلاۃ 40 لیلہ، ایک دن کی نمازیں نہیں، 2 دن کی نمازیں نہیں، فرمایا 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جو کسی کاہن کے پاس جا کے سوال کرتا ہے، صرف پوچھتا ہے۔ ہم بھی کبھی کرتے ہیں نا، ایڈ آتا ہے اور ہم کہتے ہیں چلے تجربہ کر لیتے ہیں کیا آتا ہے، میرے نام کے ساتھ کیا آ رہا ہے۔
کبھی کوئی کہتا ہے آپ کا دل ایسا ہے، آپ کا دماغ ایسا ہے، آپ کی صلاحیتیں ایسی ہیں، اور یہاں تک کہ اب تو جنت اور جہنم کے بھی فیصلے ہونے لگے ہیں۔ وہاں بتایا جاتا ہے کہ آپ کا انجام کیا ہوگا، آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے۔ یاد رکھیے یہ سارے وہ امور ہیں جو انہی چیزوں سے تعلق رکھتے ہیں، بس طریقہ بدلا ہے، انداز بدلا ہے، اور بدلنے والوں نے تو انداز یہاں تک بدل دیا ہے۔ قرآن مجید لیجئے، آخر میں آپ کو فال نامے کے نام سے حروف لکھے ہوئے ملیں گے۔ فال نامہ ہے، حروف لکھے ہوئے ہیں، آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ ہاتھ رکھیے، نیچے جو تفصیل لکھی ہے وہ آپ کا مقدر ہوگا۔ کیا اسلام اس چیز کا نام ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جو کسی کے پاس فال لینے کے لیے، ہاتھ دکھانے کے لیے، قسمت پوچھنے کے لیے جاتا ہے، صرف پوچھتا ہے، تجربہ کرتا ہے، تصدیق نہیں کرتا، صرف پوچھ کے آتا ہے تو 40 دن نمازیں قبول نہیں ہوتی، اور اگر تصدیق بھی کر لی تو پھر انجام کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من اتى عرافا او کاہنا، جو کسی کاہن نجومی کے پاس گیا، فصدقه بما یقول، جو اس نے بتایا وہ دل میں بٹھا لیا، تصدیق کر لی۔ نجومی کے پاس گیا، اس نے کہا آپ کے پاس پیسہ آئے گا، انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب پیسہ آئے گا۔ اس نے کہا تکلیف آئے گی، انتظار میں بیٹھ گیا کہ کب تکلیف آئے گی۔ اس کی باتوں کی تصدیق کر لی، فصدقه بما یقول، جو اس نے کہا اس کو مان لیا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، اس انسان نے اس دین کا، اس شریعت کا، اس طریقہ بندگی کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ کیونکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اسلام کے ماننے والے اللہ کے علاوہ کسی اور سے یہ امید رکھیں کہ وہ نفع و نقصان کا مالک ہوگا، وہ غیب کو جانتا ہوگا، وہ مجھے میرے مستقبل کے بارے میں خبر دے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ تو ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے اوپر وہ اعتبار ہو، وہ اعتماد ہو، وہ توکل ہو۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اے پیغمبر اگر آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچے، اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں ہے۔ اور یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کسی کی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے، یہ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر آپ کو اللہ رب العالمین کسی تکلیف میں مبتلا کر دیں، کسی آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیں، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ کوئی خیر پہنچانا چاہیں تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور یہاں تک فرمایا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، اے پیغمبر آپ اعلان کر کے کہہ دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، وہی ہوتا ہے جو میرا رب چاہتا ہے۔ وہ نہیں ہوتا جو نجومی بتاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو فال نکالنے والا بتاتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو فٹ پاتھ پہ طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ آپ کو آپ کی قسمت بتا رہا ہے، ہوتا وہ ہے جو میرا اور آپ کا خالق و مالک چاہتا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکاریے، مَا لَا يَنفَعُكَ، جو آپ کو نفع بھی نہیں دے سکتا، وَلَا يَضُرُّكَ، آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا۔ کچھ لوگ نفع کے لیے تو نہیں جاتے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں جگہ نہ گئے تو بابا جی ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے، فلاں جگہ نہ گئے ہمارا نقصان ہو جائے گا۔ یاد رکھیے نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو نہیں پکارنا، نفع و نقصان کا مالک ہے تو اللہ رب العالمین ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیا
یہ سمجھا کہ نفع دے سکتا ہے، یہ سمجھا کہ نقصان سے بچا سکتا ہے یا نقصان میں مبتلا کر سکتا ہے، فرمایا پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ آپ کو جو رحمت دینا چاہیں، جو نعمت دینا چاہیں، نوازنا چاہیں، فلا ممسک لها، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، وما یمسک فلا مرسل لہ، اور جس کو اللہ روک دیں پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی بھیجنے والا نہیں ہے۔ تو نفع و نقصان کا مالک اللہ رب العالمین ہے، اور غیب جاننے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں قل انما الغیب للہ، کہ غیب صرف اللہ رب العالمین کے لیے، غیب کی ہر بات صرف اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں۔ انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے۔ اللہ کے علاوہ اگر یہ بیٹھے ہوئے ہر ایک غیب جانتا ہوتا تو پہلے اپنی قسمت ٹھیک کرتا، اس کو کیا ضرورت ہے میری اور آپ کی قسمت بنانے کی، وہ اپنی قسمت بناتا اور اپنے آپ کو کامیاب کرتا۔ لیکن کوئی اللہ رب العالمین کے علاوہ نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، اس لیے بندہ مومن اس کی جان تو جا سکتی ہے لیکن وہ اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ کوئی چیز گم ہو گئی ہے، اب تلاش کرنے کے لیے نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ جا کے فلاں سے حساب کرائیں، فلاں سے پوچھیں کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ میری چیز کس کے پاس ہے۔ اس رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ یعلم غیب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے غیب کو جانتا ہے، اور اتنا بھی جانتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، انسان اپنے سینے میں جو راز رکھتا ہے، جو آنکھوں کی خیانت ہوتی ہے، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اس رب کو چھوڑ کے اس سے جا کے پوچھتے ہیں جس کو اپنی قسمت کے بارے میں پتہ نہیں ہے اور وہ ہمیں ہماری قسمت بتا رہا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے، کوئی غیب جاننے والا نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور سے نہ سوال کیا جا سکتا ہے، نہ مانگا جا سکتا ہے، نہ اس سے امید رکھی جا سکتی ہے، نہ اس کے سامنے اپنی حاجات رکھی جا سکتی ہے۔